بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے وحی کا لغوی معنی، وحی کا اصطلاحی معنی اور قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے یا وحی کا اصطلاحی معنی مراد ہے اسے آپ نے غور سے سمجھا۔ پھر وحی الہی کی ضرورت کیا ہے اس کو آپ حضرات نے سمجھا کہ آج انسان بسا اوقات حواس خمسہ، قوت عقلیہ، یہ جو طاقتیں اللہ نے دی ہیں، ان طاقتوں کے ہونے کی وجہ سے انسان کہتا ہے میں اپنا اچھا اور برا معلوم کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے وحی الہی کی یعنی قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ انسان گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ نے مطلقاً وحی الہی کو سمجھا اور اس کی دونوں قسموں کو سمجھا، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب دونوں کو سمجھا۔ تو بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو وحی کی رہنمائی ہی نہیں چاہتے۔ ان کا جواب آپ کو ملا کہ آخر وحی الہی سے کون سا خیر اور کون سا شر ہمیں بتایا جاتا ہے، کس قسم کی رہنمائی ہمیں وحی الہی سے ملتی ہے؟ ہمیں پوری زندگی کی رہنمائی وحی الہی سے ملتی ہے۔ ہمیں اس کائنات کا آغاز، انسان کی پیدائش، اس کے حقیقی آغاز کے بارے میں ہمیں رہنمائی وحی الہی سے ملتی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے پڑھی کہ یہ انسان جب مر جاتا ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی رہنمائی صرف اور صرف وحی الہی سے ملتی ہے، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سمجھا۔ تو ایک طرف تو بعض لوگ مطلقاً وحی کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے معاشرے کے اندر جو وحی الہی میں سے وحی مطلوب کو تو یعنی قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، جنہیں منکرین حدیث کہتے ہیں۔ یہ دور جدید کا انتہائی خطرناک فتنہ ہے، منکرین حدیث، یعنی وہ وحی الہی کی جو دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، یعنی قرآن اور حدیث، اس میں سے وہ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ کاغذ کاپی اکثریت کے پاس آ گئی، الحمدللہ۔ اب لکھیے گا عنوان، عنوان لکھیے وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔
وحی مطلوب یعنی قرآن، لکھیے وحی مطلوب یعنی قرآن. وحی غیر مطلوب یعنی حدیث. دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ منکرین حدیث کا ہے، جسے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں. جسے فتنہ انکار حدیث کہتے ہیں. اور وہ اپنے مختلف جالوں سے لوگوں کو انکار حدیث میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ اپنے مختلف جالوں سے لوگوں کو انکار حدیث میں مبتلا کرتے ہیں. بعض منکرین حدیث یوں کہتے ہیں، کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث ہے یا سنت ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث ہے یا سنت ہے. اور پہلے پوچھتے ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے. حدیث کا معنی کیا ہے؟ جب جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث بات کو کہتے ہیں، حدیث بات کو کہتے ہیں، کلام، حدیث بات کو کہتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ سنت کا معنی ہے طریقہ. تو ہم کہتے ہیں سنت کا معنی ہے طریقہ. یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اب وہ یوں کہتے ہیں کیا قرآن مکمل کتاب ہے؟ اب وہ یوں کہتے ہیں کیا قرآن مکمل کتاب ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں.
وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت تو نہیں، اب اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت تو نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تو پھر بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اس طرح وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس طرح وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اب باتوں کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، میں نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، وہ جال میں کیسے، جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو منکرین حدیث ملیں گے۔ کبھی وہ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ جو بات کر رہے ہیں یہ حدیث ہے یا سنت ہے، آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے۔ پھر وہ کہیں گے اچھا حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ سمجھ لیں پہلے سوالات، حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، لغوی معنی، بات، کلام۔ پھر وہ کہتے ہیں سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی عمل، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ سنت کہلاتے ہیں۔ اب وہ جال یہ پھینکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن حکیم میں حکم ہوا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات، اور اطاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات ماننا۔ تو ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وہ تو ہم عمل کریں گے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کرتے تھے، اس طرح کھانا کھاتے تھے، اس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اس طرح چلتے تھے، اس طرح ہنستے تھے، اس طرح بات کرتے تھے، اس طرح پانی پیتے تھے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لہذا آدھا ذخیرہ حدیث تو گیا، تمام فعلی حدیثیں گئی۔ وہ کہتے ہیں قولی حدیثیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حدیث، کہتے ہیں حدیث تو بات کو کہتے ہیں نا، سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ اور اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن میں، اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ بات ماننا۔ تو ہم بات مانیں گے، چنانچہ وہ یہ کہلاتے ہیں جزوی منکرین حدیث۔ اور پھر میں نے لکھوایا کہ بعض ایسے ہیں جو حدیث کو مانتے ہی نہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اچھا یہ قرآن حکیم کامل کتاب ہے، آپ کہتے ہیں جی ہاں کامل کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت تو نہیں، نہیں کوئی کتاب، اس میں دین مکمل ہو گیا، جی دین مکمل ہو گیا، پھر بخاری اور ترمذی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، لہذا بخاری اور ترمذی کی بھی ضرورت نہیں، حدیث کا انکار۔ اب آپ کے ذہن میں بات یہ آئے گی کہ پھر یہ لوگ منکرین حدیث، آخر ابھی میں لکھواؤں گا کہ آخر یہ منکرین حدیث پھر قرآن کی تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ تشریح، قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے اقیموا الصلاۃ، لیکن ہر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں یہ قرآن میں نہیں، پانچوں نمازوں کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں کب ختم ہوتے ہیں یہ قرآن میں نہیں، نماز میں کہاں کا کیا پڑھنا یہ قرآن میں نہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، لیکن زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں نہیں، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں، روزے کے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں، حج کے تفصیلی احکام قرآن میں نہیں، نکاح طلاق کے احکام تفصیلی قرآن میں نہیں،
بیوع کے احکام تفصیلی قرآن میں نہیں. تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ پھر وہ قرآن کی تفسیر کیسے، تشریح کیسے کرتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھنا کہ پھر وہ لغت اور عقل کے ذریعے تشریح کرتے ہیں. لغت اور عقل کے ذریعے. ابھی پہلے بات سمجھا دوں پھر یہ لکھواؤں گا میں انشاءاللہ. تو وہ لغت اور عقل کے ذریعے تشریح کرتے ہیں. چنانچہ منکرین حدیث کا فتنہ پاکستان کے اندر جو شروع ہوا وہ میں لکھواؤں گا، آپ کو بھی ذہن بنا رہا ہوں. وہ عبداللہ چکڑالوی سے شروع ہوا. فتنہ انکار حدیث یہ عبداللہ چکڑالوی سے شروع ہوا. یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے تھے. دیکھو نام بھی کیسا ہے، اہل قرآن. یاد رکھنا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن ہونے پہ زور دینا تو فوراً سمجھ لینا یہ منکر حدیث ہے. میں نے کہا نام خوبصورت ہے اہل قرآن، اب آپ کیا کہو گے؟ تو اہل قرآن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ منکر حدیث. یہ تمام منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ انکار حدیث کا جو سب سے بڑا رہنما گزرا وہ لاہور میں غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ صلاۃ عربی زبان میں اس کے 8 معانی ہیں. اس میں سے ایک معنی ہے تحریک الصلوین. لغت اٹھا کر دیکھو گے، تحریک الصلوین یعنی سرینوں کو ہلانا، بدن کو حرکت دینا. لہذا صبح صبح اٹھو اور ورزش کرو، اپنے بدن کو حرکت دو، صلاۃ ادا ہو گئی. یہ مولویوں نے بنایا. 5 وقت مسجد میں جاؤ بلا کرو. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا. صبح صبح اٹھو، نہاؤ دو، شیو کرو، زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہر روز زکوٰۃ ادا کرو. لکھ دیا. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے درس قرآن میں شریک ہوتے تھے لاہور میں. قابل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، یعنی دنیا دار، عصری تعلیم والے. اس نے پھر صلاۃ کا معنی بھی بدلا، زکوٰۃ کا معنی بھی بدلا. ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ پھر صلاۃ اور زکوٰۃ کی تشریح کیسے کرے گا؟ عقل کے ذریعے. تو منکرین حدیث پھر قرآن کہتے اپنے آپ کو اہل قرآن ہے. پھر اس کے بعد جب علماء نے پکڑ کی، علماء نے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا تو وہ کچھ حدیثوں کو ماننے لگ گیا. اب یہ جزوی منکرین حدیث. ایک تو کلی منکرین حدیث، ماننا ہی نہیں ہم نے حدیث کو. پھر آپ کو اور ملیں گے منکرین حدیث کہ مولانا یہ ترمذی شریف کون سی صدی میں لکھی گئی، یہ بخاری شریف کون سی صدی میں لکھی گئی، یہ مسلم شریف اور یہ ابو داؤد یہ کون سی صدی میں لکھی گئی. تو حیرت کی بات ہے کہ آپ جب مطالعہ کر لو گے تو آپ یہی جواب دو گے کہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئی. یہ ساری کتابیں بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، یہ کہاں لکھی گئی؟ 3 صدی ہجری میں. تو مولوی صاحب، مولانا یہ 300 سال تک حدیثیں کہاں تھیں؟ معلوم ہے ساری گھڑی ہوئی تھی. اب ایک دم انسان کانپ جاتا ہے. ہمارے طلباء بیچارے جب سنتے ہیں، جب ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہوتی وہ کانپ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ترمذی کا سبق سمجھ کے پڑھا ہے پھر ان کے پاس مکمل جواب ہوتا ہے اس چیز کا. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں یہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم یہ 3 صدی ہجری میں لکھی گئیں. تو 300 سال تک حدیثیں کہاں تھیں؟ بڑے کڑوے سوال آتے ہیں جو آپ کو لکھوانے ہیں ابھی میں نے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ نے پھر آپ کو یاد ہوگا
کہ میں نے سبق میں یہ عرض کیا تھا کہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں جا پڑے. یہ جملہ بولا تھا میں نے، لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں جا پڑے، اور حدیث کے ساتھ، لفظ حدیث کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب آپ لکھیے. حدیث کے لیے محدثین 4 لفظ ذکر کرتے ہیں. حدیث کے لیے محدثین 4 لفظ ذکر کرتے ہیں. نمبر 1 حدیث، نمبر 1 حدیث، نمبر 2 سنت، نمبر 3 خبر، نمبر 3 خبر، نمبر 4 اثر، الف سارا، الف سارا اثر. منکرین حدیث کے اعتراضات کو سمجھنے کے لیے، منکرین حدیث کے اعتراضات کو سمجھنے کے لیے ان چاروں میں کوئی فرق ہے یا نہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. ان چاروں میں فرق ہے یا نہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 حدیث، نمبر 1 حدیث. حدیث کا لغوی معنی ہے بات، کلام. بات، کلام. اور سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ. راستہ، طریقہ. یعنی عمل. سنت کا لغوی معنی ہے، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، راستہ، یعنی عمل. لیکن تمام محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت کا اصطلاحی معنی ایک ہے. حدیث اور سنت کا اصطلاحی معنی ایک ہے. چنانچہ حدیث اور سنت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ چنانچہ حدیث اور سنت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ.
هو اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ، یعنی حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حدیث کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور تقریرات۔ تقریر باب تفعیل کا مصدر ہے، تقریر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قرر یقرر تقریرا کا معنی ہوتا ہے برقرار رکھنا، قرر یقرر تقریرا کا معنی ہوتا ہے برقرار رکھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے دیکھا، کسی صحابی کو کوئی کام کرتے دیکھا، اسے منع نہیں کیا، یعنی اس کام کو برقرار رکھا، یعنی اس کام کو برقرار رکھا، تو اسے تقریر کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا، اسے تقریر کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ اور یہی تعریف سنت کی ہے، اور یہی تعریف سنت کی ہے۔ یہی تعریف سنت کی ہے۔ لہذا لغوی معنی کے اعتبار سے، لہذا لغوی معنی کے اعتبار سے حدیث اور سنت میں فرق ہے، حدیث اور سنت میں فرق ہے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ بس اب آپ کو ابھی ایک سوال کا جواب ملا ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ حدیث ہے یا سنت ہے، پھر حدیث کا وہ معنی پوچھے کہ حدیث تو بات کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، اور سنت طریقے کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہے گا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے پابند ہیں، بات ماننے کے پابند ہیں، جو وہ کرتے تھے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، تو یہ بیچارہ لغوی معنی کے اعتبار سے فرق کر رہا ہے، ورنہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حدیث و سنت کیا ہیں؟ ایک۔ جب آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہو کہ اصول فقہ کل 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، تو وہاں آپ سنت کی تعریف بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اصول شاشی میں آپ نے سنت کی تعریف یہی پڑھی، وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ، اور جب آپ حدیث پڑھنے لگتے ہو تو پھر حدیث کی تعریف بھی یہی بتاتے ہیں، وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ۔ تو ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھے، بنیادی ہے
کیونکہ یہ سبق پھر دوبارہ نہیں ہو سکیں گے. اچھا پھر نہیں پوچھیں گے درمیان میں یہ حدیث ہے یا سنت ہے، اس لیے کہ حدیث اور سنت دونوں کیا ہیں؟ ایک. اب آگے لکھیے، حدیث کی وجہ تسمیہ. حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کی وجہ تسمیہ، حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ قول اول، بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ حدیث حادث سے مشتق ہے. حدیث حادث سے مشتق ہے. حادث کا معنی نو پیدا. حادث کا معنی نو پیدا، نیا پیدا ہونے والا. حادث کا معنی نو پیدا. اور یہ حادث قدیم کی ضد ہے. اور یہ حادث قدیم کی ضد ہے. منطق میں پڑھ کر آئے مولانا، شرح تہذیب میں بھی آپ نے پڑھا، مرقات میں بھی پڑھا. ایک حادث ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. حادث نو پیدا اور قدیم جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہتا ہے. حادث کا معنی نو پیدا، اور یہ ضد ہے کس کی؟ قدیم کی. آگے لکھ لو، قدیم کا معنی بین القوسین لکھ لو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے. قدیم کا معنی جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے. اور حادث کا معنی آپ نے لکھ لیا کیا؟ نو پیدا. لہذا قرآن کلام قدیم ہے. لہذا قرآن کلام قدیم ہے. قرآن اللہ کی صفت، کلام اللہ. قرآن اللہ کی صفت. وہ قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے. علم العقائد کے اندر آپ یہ باتیں کچھ پڑھ کر آئے. تو ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ قدیم ہے، اس طرح قرآن بھی کیا ہے؟ قدیم ہے. تو قرآن جو ہے وہ قدیم ہے، کلام قدیم ہے. اور حدیث نو پیدا ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں. قرآن حکیم کلام قدیم ہے اور حدیث نو پیدا کلام ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں. اب آپ نے اس کو بھی اچھی طرح غور سے سمجھنا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں حدیث، کیونکہ یہ حدیث کس سے بنا ہے؟ حدث، مادہ حدث یعنی حادث سے بنا ہے. حدث، اور حدث کا معنی نئی بات پیدا ہونا. حادث نو پیدا، نیا پیدا ہونے والا. اور یہ حادث کس کی ضد ہے؟ قدیم کی. تو اب قرآن کے مقابلے میں حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ حادث ہے، جبکہ قرآن کیا ہے؟ قدیم ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. کلام اللہ، اللہ کا کلام. تو اس لیے حدیث کو حدیث کہتے ہیں. یہ قول اول آپ نے لکھا کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں. وجہ تسمیہ نمبر 2، یعنی قول ثانی. وجہ تسمیہ نمبر 2، وجہ تسمیہ نمبر 2 لکھنے سے پہلے نا آپ اس کو سمجھ لیجیے. پہلے سمجھا تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں پہلے سمجھا دیتا ہوں، پھر میں لکھوا دیتا ہوں. کبھی ایسا ہوگا کہ میں لکھوا دوں گا پھر سمجھاؤں گا، جیسے ابھی میں نے کیا. پہلے حادث قدیم کو لکھوا دیا پھر سمجھا دیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوا کرے گا، پہلے میں بات کو سمجھایا کروں گا پھر لکھوایا کروں گا.
کیونکہ اگر صرف لکھوا دوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں. اور یہ وجہ تسمیہ ہمارے محدثین نے بیان کی کہ یہ لفظ حدیث، کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، یہ قرآن مجید سے اس کی وجہ تسمیہ ثابت ہے. یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اس کی وجہ تسمیہ. اور وہ سورہ والضحیٰ کو سمجھنا ہوگا. سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حالات ذکر کیے. 3 حالات ذکر کیے. اس پر اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا. 3 حالات ذکر کیے سورۃ الضحیٰ میں، اور پھر 3 نعمتوں کا ذکر کیا، اور 3 نعمتوں کا ذکر کر کے پھر 3 احکامات دیے. ابھی سارا لکھواؤں گا، ابھی سمجھنا ہے. پہلے 3 حالات کا ذکر کیا، ان 3 حالات پر کیا کیا؟ 3 نعمتوں کا ذکر کیا، ان 3 نعمتوں پر کیا دیے؟ 3 حکم دیے. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے نا. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے سے ہو چکا تھا، تو آپ یتیم تھے. بڑی توجہ سے بار بار، اور نمبروں کو ذرا ذہن میں رکھنا، نمبر 1 2 3. الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر ٹھکانہ دیا آپ کو. ووجدک ضالا فہدی. ووجدک، اور آپ کو پایا اللہ نے ضالن، سبل کے ترجمہ کرنا. اچھا، عام طور پر ضالن کا ترجمہ ایک لوگ آپ کہہ دیتے ہیں گمراہ. ہاں، گمراہ، ضالن گمراہ. فہدا، ووجدک ضالن فہدا، آپ کو ہم نے ضال پایا تو آپ کو ہدایت دی تھی. لیکن بعض مترجمین نے اگرچہ لفظ ضالن کا ترجمہ گمراہ کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق یہ لفظ نہیں، ترجمہ لفظ نہیں ہے. ضالن ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ گمراہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. جس طرح بعض لوگ نا امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. بعض جگہ آیا نبی الامی، امی کا معنی ان پڑھ، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی اب احتیاط کریں. ہر دور کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے، اپنا اپنا الفاظ کا معنی ہوتا ہے. ہمارے ہاں ان پڑھ جو ہے نا آج کل جاہل کو کہتے ہیں. ان پڑھ ہے نا، بندہ ان پڑھ ہے. کیا ان پڑھ بمانا کس کے ہوتا ہے؟ جاہل کے ہوتا ہے. اس لیے امی کا ترجمہ آپ لوگ ان پڑھ ہرگز نہ کرنا. اگرچہ بعض کتابوں میں آپ کو ملتا ہے، لیکن اس دور میں محاورہ اور تھا، اب محاورہ اور ہے. اب ان پڑھ جاہل کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ مناسب نہیں، امی کا ترجمہ ان پڑھ. اس لیے یاد رکھنا، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھنا. ہم ان پڑھ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر ان پڑھ کا مطلب کیا مراد لیتے ہیں؟ جاہل.
جبکہ عربی میں جاہل کی ضد کیا ہے؟ عربی میں جاہل کی ضد کیا ہے؟ عالم. عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل. اور امی کی ضد کیا ہے؟ امی کی ضد عربی میں قاری. امی کی ضد کیا ہے؟ قاری. امی کا معنی کیا ہوگا؟ عدم قاری، نہ پڑھنے والا. نہ پڑھنے والا. بڑے نازک، بہت ہی حساس مسئلے کو ذکر کر رہا ہوں، اس لیے پوری توجہ سے سمجھو گے پھر بات آگے چل سکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی. امی کا معنی کہ اس کی ضد ہے قاری. تو امی کا معنی ہوا جو قاری نہ ہو، یعنی پڑھنے والا نہ ہو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور آ کر کہا اقرأ، آپ نے حدیث میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں گا؟ ما انا بقارئ، میں قاری نہیں ہوں. کیا ہوں؟ جواب دیجیے، کیا ہوں؟ امی. امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھا ہوا نہ ہو. اگرچہ اس کا مفہوم ان پڑھ سے ادا ہوتا ہے، لیکن ان پڑھ ہمارے ہاں جاہل کو کہتے ہیں، اس لیے امی کا ترجمہ اب ان پڑھ نہ کریں آپ، کیونکہ ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جاہل کو. اور جاہل کس کی ضد ہے؟ عالم. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ عالم تھے یا جاہل، تو جواب کیا ہوگا؟ عالم. اس لیے کہ اللہ کے بعد ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں اگر سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تو وہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ یہ اب میں حساس سوال کر رہا ہوں، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا تاکہ آپ کے ذہنوں کو میں تھوڑا سا جگا دوں. کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں زبانوں پہ لفظ اللہ آ رہا ہے، بعض ساتھیوں کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے. اب ان حضرات کو جن کی زبانوں پہ اللہ کا نام پہلے آیا اس کو غور سے سمجھنا ہوگا. میں نے کیا کہا؟ کائنات میں سب سے زیادہ کون جاننے والا ہے؟ کائنات کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ العالم. کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ العالم. الحمدللہ رب العالمین. کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور عالم کی تعریف آپ پڑھ کر آئے ہو العالم ما سوى اللہ. عالم کی تعریف کیا پڑھ کر آئے ہو؟ العالم ما سوى اللہ. عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم کائنات کرتے ہیں. عالم کا ترجمہ کائنات. اب مجھے بتاؤ، پورے عالم میں سب سے زیادہ کون زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پورے عالم میں کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب عالم کہوں گا تو اس میں سے اللہ نکل گیا، اس لیے کہ العالم ما سوى اللہ. عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گے. اس لیے عالم اور جاہل ہونے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا منسوب کیا جائے گا؟ عالم. اور امی اور قاری ہونے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نسبت کی جائے گی؟ امی. اب میرا خیال ہے کچھ
ذہن واضح ہونے لگا آہستہ آہستہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عالم تھے. امی تھے اور کیا تھے؟ عالم تھے، سب سے بڑے عالم، سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ہمارا عقیدہ اس لیے جب سب سے زیادہ عالم تھے تو ضالن کا ترجمہ گمراہ کرو گے. اب یہ بات تھی جو میں نے سمجھائی اتنی دیر میں. اس لیے ضالن کا ترجمہ گمراہ نہ کرنا چاہیے. ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. اب ترجمہ کیا کرو گے؟ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو غیر ہدایت یافتہ پایا تو ہدایت دے دی. ہم نے آپ کو غیر ہدایت یافتہ پایا تو کیا دے دی؟ اب یہ ادب والا ترجمہ ہو گیا. ہم نے آپ کو غیر ہدایت یافتہ پایا تو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے، ان کو نبوت ملنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ہے، جو ہدایت ہے، وہ حاصل نہیں تھی. اور دین کب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحی الہی کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے پہلے غیر ہدایت یافتہ، یعنی ہدایت ان کے پاس نہیں تھی. اللہ کی طرف سے رہنمائی دینی وحی نہیں نازل ہوتی تھی. جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی، نبوت ملی تو فہدا. اب ترجمہ سمجھ میں آ گیا. تو دو حالات اب تک آپ نے سمجھے. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہیں تھے پھر ہم نے کون سی نعمت دی؟ ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدا، آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی تو ہم نے آپ کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. کتنی نعمتیں ہو گئیں؟ دو. اور کتنے حالات ہو گئے؟ دو. ووجدک عائلا فاغنى، ووجدک عائلا فاغنى، عائلا تنگ دست. ووجدک عائلا فاغنى، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے غنی کر دیا. آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. دونوں جہان کی دولتیں آپ کو دے دی. کتنے حالات ہو گئے؟ 3. اب نمبر یاد رکھنا. الم یجد کا یتیمن فآوا، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک عائلا فاغنى. اب 3 حالات ذکر کر کے اللہ نے 3 نعمتیں دی. اب آگے آیت کیا ہے؟ اب حکم، آگے 3 حکم آ رہے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم کو آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. اچھا، اب آپ یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے. کیوں؟ الم یجدک یتیمن فآوا، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اب آپ کے سامنے کوئی یتیم آئے تو اس کو لا تقہر، اس کو اب ڈانٹنا نہیں. یہ نمبر 1 حکم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نمبر 1 کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ الم یجدک یتیمن فآوا، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک عائلا فاغنى، فاما الیتیم فلا تقہر، واما السائل فلا تنہر، واما السائل فلا تنہر. اب کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں. اما السائل فلا تنہر، مانگنے والا کوئی آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. کیوں؟ ووجدک عائلا فاغنى. اس نمبر 2 حکم کا تعلق پہلے والے نمبروں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ تیسرے کے ساتھ.
یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ پہلے حکم کا تعلق پہلے حال اور پہلی نعمت کے ساتھ، دوسرے حکم کا تعلق تیسرے حال اور تیسری نعمت کے ساتھ. اس کو آپ کیا پڑھ کر آئے، کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر غیر مرتب. کسی چیز لف و نشر غیر مرتب، لف لپیٹنا، نشر کھولنا، غیر مرتب ترتیب نہ دیا ہوا، بے ترتیبہ. ایک چیز کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنا، پھر اس کی تفصیل کو ذکر کرنا. اگر ترتیب سے ذکر کیا جائے تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں، اور اگر بے ترتیبہ ہو جائے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر غیر مرتب. اور یہ بھی فصیح کلام ہوتا ہے، مختصر المعانی میں پڑھ کر آئے. یہ بھی فصاحت کی نشانی ہے کہ پڑھنے والا سمجھے کہ کس بات کا تعلق کس کے ساتھ ہے. کتنے حالات، کتنی نعمتیں ہو گئیں جن کا حکم بیان ہوا؟ 2، نمبر 1 اور نمبر 3. آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور باقی رہا آپ کی رب کی نعمتیں تو آپ اسے بیان کیجئے. آپ کے رب کی جو نعمتیں ہیں اسے کیا کریں؟ فحدث، بیان کیجئے. اور اللہ نے کیا نعمت دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. آپ غیر ہدایت یافتہ تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی. تو اب یہ نعمت ہے، اسے کیا کیجئے؟ بیان کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آپ کو جو اللہ نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے اسے بیان کیجئے. فحدث، بیان کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا اس کو تو اس کا نام حدیث ہو گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ اس لیے حدیث کو حدیث کہتے ہیں. میں نے اس لیے عرض کیا تھا پہلے سمجھانا پڑے گا پھر بات بنے گی. لکھوا دوں گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اب لکھیے. حدیث کی وجہ تسمیہ نمبر 2. یہ وجہ تسمیہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الملہم میں بیان کی ہے. مقدمہ فتح الملہم میں بیان کی ہے کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں، حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یعنی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے. تو فحدث کی وجہ سے حدیث کو حدیث کہتے ہیں. فحدث کی وجہ سے حدیث کو حدیث کہتے ہیں. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الضحیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حالات بتائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حالات بتائے، ان 3 حالات پر 3 نعمتیں عطا فرمائیں، ان 3 حالات پر 3 نعمتیں بیان فرمائیں، پھر ان پر 3 احکام بیان فرمائے۔ نمبر 1، الم یجدک یتیما فآوی۔ نمبر 1، الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا؟ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے ٹھکانہ دیا؟ نمبر 2، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو اس طرح پایا کہ ہدایت کی نعمت آپ کے پاس نہ تھی، اور آپ کو اس طرح پایا کہ ہدایت کی نعمت آپ کے پاس نہ تھی تو آپ کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہ تھی تو آپ کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دی۔ نمبر 3، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب اس کے بعد 3 آیات میں 3 احکام دیے گئے۔ اب اس کے بعد 3 آیات میں 3 احکام دیے گئے۔ نمبر 1، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم کو آپ نے ڈانٹنا نہیں، اب یتیم کو آپ نے ڈانٹنا نہیں۔ بین القوسین لکھیں، اس حکم کا تعلق الم یجدک یتیما فآوی سے ہے، قوس بند۔ اس حکم کا تعلق الم یجدک یتیما فآوی سے ہے۔ اب آگے لکھیں، نمبر 2 حکم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ اس کا تعلق وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى سے ہے، اس کا تعلق وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى سے ہے۔ یعنی نمبر 3 کے ساتھ، یعنی نمبر 3 کے ساتھ۔ اب آگے بین القوسین لکھو، لہذا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، قوس بند، لہذا یہ لف و نشر غیر مرتب ہے، قوس بند۔ بعد میں نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہوا کیا ہے۔ تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
اس کا تعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے ہے. اس کا تعلق وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے ہے. یعنی آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہ تھی، یعنی آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہ تھی، آپ کو اللہ نے ہدایت کی نعمت دی. آپ کو ہدایت کی نعمت دی. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. اب اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہدایت کی نعمت کو بیان کیا تو وہ فحدث کی وجہ سے حدیث کہلائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمت کو بیان کیا تو فحدث کی وجہ سے حدیث کہلائی. اب آپ کو سمجھ میں بہت اچھی طرح آہستہ آہستہ الحمدللہ آنا شروع ہو گیا ہے. ابھی میں بہت ٹھہر کر ایک بات پر کافی وقت لگا رہا ہوں، پھر ہر بات پر اتنا وقت نہیں لگاؤں گا، لیکن ابھی وقت تھوڑا آہستہ آہستہ آپ عادت ہوگی میری باتوں کو سمجھنے کی، میرے طریقے کو سمجھنے کی، سبق کو سمجھنے کی. ابھی آہستہ آہستہ، لیکن اس کا طریقہ یہ کہ آپ سبق روزانہ یاد کرو، تب بات بنے گی. اچھا، ایک ساتھ 1-2 ہفتے کے بعد پھر پیچھے مڑ کر 1-2 ہفتے کے بعد بھی پیچھے مڑ کر دیکھو گے آپ کو بڑی پریشانی ہوگی، یہ سبق ہاتھ نہیں آئے گا. تو اب تک جو بات ہوئی اس کو آپ نے سمجھا کہ 4 لفظ تھے، ایک حدیث، ایک سنت، ایک خبر اور ایک کیا؟ اثر. تو حدیث اور سنت کو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ حدیث اور سنت کیا ہیں. حدیث کی بھی وہی تعریف اصطلاحی اور سنت کی بھی وہی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی. اور دونوں میں فرق ہے تو کس لیے؟ لغوی. دونوں میں فرق ہے تو لغوی، لیکن اصطلاحی معنی کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ ایک. اب توجہ سے پہلے سمجھ لیں پھر لکھیں. آپ اصول حدیث میں پڑھ کر آئے، اصول حدیث میں پڑھ کر آئے، خیر الاصول میں بھی پڑھا، شرح نخبۃ الفکر میں بھی پڑھا. حدیث کی 2 قسمیں ہیں، خبر واحد، خبر متواتر، خبر عزیز، خبر غریب، خبر مشہور. کیا پڑھتے ہیں؟ حدیث کی کتنی قسمیں؟ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، راویوں کی صفات کے اعتبار سے مختلف قسمیں پڑھی. وہاں آپ حدیث واحد پڑھتے ہو یا خبر واحد پڑھتے ہو؟ وہاں خبر مشہور آپ بار بار بولتے رہے یا حدیث مشہور بولتے رہے؟ وہاں خبر عزیز بولتے رہے، خبر غریب بولتے رہے کہ حدیث عزیز، حدیث غریب بولتے رہے؟ کچھ ذہن نے کام کرنا شروع کیا، معلوم ہوا حدیث اور خبر کیا ہیں. وہاں بھی لغوی معنی میں فرق ہے.
خبر کہتے ہیں کسی ایک سے دوسرے تک بات پہنچانا، اس کو خبر کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے اخبار. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اخبار. اخبار نہ کہنا، اخبار. یہ باب افعال کو اچھی طرح سمجھ لو. عالم بن رہے ہو آپ لوگ، کئی جگہ کام آئے گا، کئی جگہ کام آئے گا. یہ جو باب افعال کے وزن پہ جو لفظ ہوتے ہیں نا عربی میں، ان کے شروع میں الف پر یعنی حمزے پر اعراب پڑھنے میں احتیاط کرنا. اگر اس کے نیچے زیر پڑھو گے نا تو یہ باب افعال کا مصدر بن جائے گا. زبر پڑھو گے تو کسی نہ کسی چیز کی جمع بن جائے گی. اس لیے احتیاط کرو. اخبار کا معنی کیا ہوگا؟ خبر دینا، باب افعال کا مصدر. اور اخبار کیا ہوگا؟ خبریں، خبر کی جمع. آپ اخبار پڑھتے ہو یا اخبار پڑھتے ہو؟ اخبار. اور ایک نے دوسرے کو خبر پہنچائی، ایک نے دوسرے کو خبر پہنچائی، آپ اس کو اخبار کہو گے کہ اخبار کہو گے؟ بعض ساتھی ہوتے ہیں پوچھتے ہیں ترمذی پڑھتے 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 حضرت یہ اسناد ہوتا ہے کہ اسناد ہوتا ہے؟ کیا پڑھیں اس کو؟ اسناد پڑھیں کہ اسناد پڑھیں؟ اب ترمذی میں یہ دونوں طرح آئے گا، کہیں اسناد آئے گا، کہیں کیا آئے گا؟ اسناد آئے گا. اسناد کا معنی کیا ہوگا؟ سند کے ساتھ بیان کرنا. اسناد کا معنی سند کے ساتھ بیان کرنا. اور اسناد کیا ہوگا؟ سند کی جمع. اب آپ نے فرق کرنا ہوگا کہ یہاں اسناد ہے کہ اسناد. سیاق و سباق سے سمجھنا ہوگا. نام جو رکھتے ہیں وہ اسرار، اسرار احمد ہوتا ہے، اسرار احمد ہوتا ہے. ہاں دیکھا نا، اب اسی میں امتحان ہو گیا. نام کیا ہوتا ہے؟ اسرار. لوگ غلط بولتے ہیں اسرار. اسی طرح اخلاق. اخلاق، اخلاق خلق کی جمع. اور اخلاق کا معنی کپڑے کا پرانا ہونا. اخلاق کا معنی کپڑے کا. آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ جو آپ نے پرانے کپڑے پہنے بہت اچھے ہیں، اور آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یعنی آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں. خلق کہتے ہیں پکی عادت. شاید اس کے بعد دوبارہ نہ سمجھا سکوں یہ فرق. اچھا یہ عبارتوں میں بہت زیادہ، بولنے میں بہت زیادہ. اخبار احاد پڑھو گے یا اخبار احاد پڑھو گے؟ اخبار متواترہ پڑھو گے یا اخبار متواترہ پڑھو گے؟ اور آپ اصول حدیث میں پڑھتے یوں ہو کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، خبر واحد، خبر متواتر. وہ حدیث کی چار قسمیں ہیں، خبر مشہور، عزیز، غریب، فلاں، یہ وہ. ہاں وہاں حدیث مشہور بہت کم کہتے ہیں. حدیث مشہور کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور. حدیث واحد نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں اصول حدیث میں؟ خبر واحد. خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز. آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ حدیث، سنت، خبر، حدیث، سنت، خبر لغوی معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے حدیث، سنت، خبر ایک. چار لفظوں میں سے کتنے سمجھ میں آ گئے؟ 3. الحمدللہ. اب لکھ لو. نمبر 3 لفظ خبر.
نمبر ایک 3 خبر، نمبر 1 حدیث کے بارے میں لکھوا چکا، سنت کے بارے میں لکھوا چکا۔ نمبر 3 لفظ خبر۔ خبر کا لغوی معنی ہے ایک بات کو دوسرے تک منتقل کرنا، ایک بات کو دوسرے تک منتقل کرنا۔ لیکن محدثین کے نزدیک خصوصاً اصول حدیث کے علم میں، خصوصاً علم اصول حدیث کے علم میں حدیث ہی کو خبر کہتے ہیں۔ اصول حدیث میں حدیث ہی کو خبر کہتے ہیں، اور اصول حدیث میں خبر سے مراد حدیث ہی ہوتا ہے۔ اصول حدیث میں خبر سے مراد حدیث ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حدیث کی اقسام پڑھتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں خبر واحد خبر متواتر، خبر متواتر، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب، وہاں محدثین کے نزدیک بالاتفاق خبر سے مراد حدیث ہے۔ وہاں محدثین کے نزدیک خبر سے مراد حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ خبر سنت اور حدیث ان کے لغوی معنی میں فرق ہے، اور اصطلاحی معنی ان تینوں کا ایک ہے۔ اصطلاحی معنی ان تینوں کا ایک ہے۔ مولانا 3 لفظ سمجھ میں آ گئے آپ کو۔ اب چوتھے لفظ کو بھی پہلے سمجھ لو، پھر اس کے بعد لکھواتا ہوں انشاءاللہ۔ چوتھا لفظ ہے اثر، الف سارا۔ اثر کا لغوی معنی ہوتا ہے نشان، جس کی جمع آتی آثار۔ بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں، آثار نشان، علامات۔ تو اثر کا لغوی معنی نشان، آثار، نشانات۔ ابھی لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے، ابھی لکھواؤں گا انشاءاللہ، اصطلاحی اعتبار سے اثر جو ہے، متقدمین جو محدثین تھے ان کے نزدیک اثر کہتے تھے موقوف روایت کو، یعنی اقوال صحابہ کو۔ اثر کہتے تھے موقوف روایت کو۔ سمجھتے ہیں آپ حضرات یہ کہ ایک موقوف روایت ہوتی ہے، ایک مرفوع روایت ہوتی ہے۔ اگر سند پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مرفوع روایت۔ اور اگر سند پہنچے صحابی تک، یعنی صحابی نے یوں کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا، تو آپ اس کو خبر موقوف کہتے ہیں نا، خبر موقوف۔ تو متقدمین کے نزدیک
خبر موقوف کو اثر کہتے تھے، یعنی اقوال صحابہ کو۔ چنانچہ کتابیں لکھی گئیں شروع میں ایسی کتابیں لکھی گئیں جن میں صرف اقوال صحابہ کو ذکر کیا گیا، یعنی موقوف روایات کو ذکر کیا گیا۔ ایسی کتابیں بھی لکھی گئیں، موقوف روایت، بس اس میں ایک مرفوع روایت آپ کو نہیں ملے گی اس پوری کتاب میں۔ متقدمین نے ایسی کتابیں بھی لکھی، ابھی میں اس کی مثال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب الآثار ہے نا، اب اثر کو سمجھنا ذرا، امام محمد رحمہ اللہ کی جو کتاب الآثار ہے اس میں ایک بھی مرفوع روایت نہیں ہے، ابھی لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ کتاب الآثار اور اثر متقدمین کے نزدیک صرف کس کو کہتے تھے؟ موقوف روایت کو، یعنی اقوال صحابہ کو۔ چنانچہ جو پہلے کتابیں لکھی جاتی تھیں آثار کے عنوان سے، اس میں صرف کیا ہوتے تھے؟ اقوال صحابہ۔ جیسے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار، اس میں مرفوع روایات نہیں ہے۔ لیکن متأخرین جو آئے محدثین، انہوں نے لفظ اثر کو حدیث کے معنی میں لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے واضح طور پر شرح مسلم میں لکھا کہ حدیث، سنت، خبر، اثر، ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے، یہ مترادفات میں سے، مترادفات میں سے۔ چنانچہ بعد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں لفظ آثار آتا ہے، بعد میں جو کتابیں لکھی گئی جن میں لفظ آثار آتا ہے، ان میں مرفوع روایات بھی ہیں، موقوف روایات بھی ہیں۔ جیسے آپ کی وہ کتاب جیسے آپ پڑھتے ہیں شرح معانی الآثار للطحاوی، جس کو آپ طحاوی شریف کہتے ہیں۔ طحاوی شریف کا پورا نام شرح معانی الآثار، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ دیکھو گے اس میں مرفوع روایات بھی ہیں، موقوف بھی ہیں۔ شرح معانی الآثار، یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے۔ شرح معانی الآثار، اس کے متن کا کیا نام ہے؟ شرح معانی الآثار جو کتاب ہے، اس کے متن کا کیا نام ہے؟ شرح معانی الآثار کتاب کا نام ہے نا، اس کے متن کا کیا نام ہے؟ ہاں، اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ دنیا میں ایک ایسی شرح ہے جس کا متن کوئی نہیں، یہ خود متن ہے، نام سے دھوکہ نہ کھانا۔ اس کا متن کوئی نہیں ہے، یہ خود کیا ہے؟ متن ہے۔ ہاں، یہ امتحان میں بھی کبھی کبھی سوال آتا ہے، شرح معانی الآثار کے متن کا نام لکھیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کسی متن کی شرح نہیں ہے، یہ اس کتاب کا کیا ہے؟ نام ہے۔ اس کتاب کا کیا ہے؟ نام ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ تو شرح معانی الآثار للطحاوی، جس کو ہم طحاوی شریف کہتے ہیں، اس کا اصل نام ہے شرح معانی الآثار، اور اس میں اقوال صحابہ بھی ہیں اور مرفوع روایات بھی ہیں۔ آثار موقوف روایات بھی ہیں اور مرفوع روایات بھی ہیں۔ اسی طرح ابھی ایک اور کتاب میں آپ کو لکھواؤں گا، تہذیب الآثار، تہذیب الآثار، اس میں بھی موقوف روایات، مرفوع روایات سب ہیں۔ چنانچہ اب متاخرین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر اور اثر، یہ سب کیا ہیں؟ ایک۔ یہ سب کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ایک۔ اگر آپ کو یہ اتنی دیر میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو پھر ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اثر کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی، نشان، اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے متقدمین کے نزدیک کس کو کہتے تھے؟ اقوال صحابہ۔ اور متاخرین نے اقوال صحابہ کو بھی حدیث، سنت، خبر میں شامل کر لیا۔ ہاں،
تو اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ اقوال صحابہ بھی حجت ہیں. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اس سے بات کیا ثابت ہو گئی؟ اقوال صحابہ بھی حجت ہیں. تفسیر میں، قرآن کی تشریح اور تفسیر میں آپ اقوال صحابہ کو بھی ذکر کریں گے، مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ اقوال صحابہ کو بھی ذکر کریں گے. تو اقوال صحابہ حجت ہیں. مولانا صحابہ حجت نہیں ہے. صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو کہ تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ نکل جائے گا. صحابہ کو بیچ میں سے نکالو گے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ نکل جائے گا. اس لیے صحابہ، اقوال صحابہ یہ شامل ہے احادیث کے اندر. اب پوری بات سمجھ میں آ گئی. لہذا خلاصہ کیا ہوا کہ حدیث، سنت، خبر، اثر، یہ چار نام بتائے تھے. لغوی معنی کے اعتبار سے ان چاروں میں فرق ہے، لیکن اب محدثین کے نزدیک ان چاروں کے اندر اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. یہ چاروں کیا ہیں؟ ایک. بات مکمل ہو گئی. اب لکھیے گا اثر. تیسرا لفظ اثر. اچھا الحمدللہ. تیسرا لفظ کیا تھا؟ خبر. پہلا لفظ حدیث، دوسرا سنت، تیسرا خبر، اور چوتھا الحمدللہ. تو چوتھا لفظ کیا ہے؟ اثر. اثر کا لغوی معنی ہے نشان. اثر کا لغوی معنی ہے نشان. اور متقدمین محدثین کے نزدیک اثر جس کی جمع آثار آتی ہے، اثر جس کی جمع آثار آتی ہے، اس کی اصطلاحی تعریف یہ تھی کہ حدیث موقوف کو اثر کہتے تھے. حدیث موقوف کو اثر کہتے تھے. جو مرفوع کے مقابلے میں بولا جاتا تھا، جو مرفوع کے مقابلے میں بولا جاتا تھا. چنانچہ متقدمین کے ہاں ایسی کتابیں لکھی گئیں جن میں صرف اقوال صحابہ کو جمع کیا گیا. چنانچہ متقدمین کے نزدیک، متقدمین کے ہاں ایسی کتابیں لکھی گئیں جن میں صرف اقوال صحابہ کو جمع کیا گیا. یہ مذہب خراسان کے فقہاء اور محدثین کا تھا. یہ مذہب خراسان کے فقہاء اور محدثین کا تھا. کہ اثر سے مراد موقوف روایت ہے. یہ مذہب خراسان کے فقہاء اور محدثین کا تھا کہ اثر سے مراد موقوف روایت ہے. چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الآثار میں، امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الآثار میں صرف آثار موقوفہ یعنی اقوال صحابہ موجود تھے. اقوال صحابہ موجود تھے. اس کتاب میں مرفوع روایات نہیں ہیں.
اس کتاب میں مرفوع روایات نہیں ہیں. لیکن متأخرین محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر، حدیث، سنت، خبر اور اثر چاروں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایک ہیں. متأخرین محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر، اثر اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. چنانچہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شرح معانی الآثار، امام طحاوی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شرح معانی الآثار، جسے ہم طحاوی شریف کہتے ہیں، اس میں مرفوع روایات بھی ہیں، موقوف روایات بھی ہیں. مرفوع روایات بھی ہیں، موقوف روایات بھی ہیں. اسی طرح حافظ ابن جریر طبری کی کتاب تہذیب الآثار، حافظ ابن جریر طبری کی کتاب تہذیب الآثار میں بھی مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی روایات ہیں. موقوف اور مرفوع دونوں قسم کی روایات ہیں. تفصیل کے لیے دیکھیے شرح مسلم، للامام النووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63. اور ہمارے محدثین میں سے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے مقدمے میں بھی یہ بات لکھی کہ اب محدثین کے نزدیک حدیث، سنت، خبر، اور خبر اور اثر یہ مترادفات میں سے ہیں، یعنی اصطلاحی طور پر ان کا ایک ہی معنی ہے. اصطلاحی طور پر ان کا ایک ہی معنی ہے. اب آپ کو اگر ایک اور لفظ جو آپ نے پڑھا اس کو اگر سمجھنا چاہیں، تفسیر بالمعصور، اگر اثر سمجھ میں آیا ہے نا، تفسیر بالمعصور، تو تفسیر بالمعصور میں آپ کیا اقوال صحابہ ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھی طرح بات سمجھ میں آئی. تفسیر بالمعصور میں
اقوال صحابہ ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ اثر جو ہے وہ قول صحابی کو کہتے ہیں، اور قول صحابی یہ حدیث میں شامل ہے، لہذا تفسیر بالمعصور کرنا بھی درست ہوا۔ اور ساتھ ہی لکھ لو کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اقوال صحابہ حجت ہے، یہ جملہ لکھ لو، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقوال صحابہ دین میں حجت ہے۔ اب جو شروع میں نے تمہید میں منکرین حدیث کے بہت سے اشکالات ذکر کیے تھے، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔